اگر کوئی شخص خود کے بارے میں یہ دعویٰ کر دے کہ میں ولی ہوں تو کیا یہ ولی کی شان کو یہ چیز لائق ہے؟ کیا ہم اس کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا تو اس وقت تک، یا پھر 10-15 سال کسی قبر کی مجاوری نہیں کرے گا تو تب تک شاید وہ ولی نہیں بن سکتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ جو شیطانی ہتھ کنڈے ہیں لوگوں کے، ان کو یہ جب کرامتوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ عوام الناس کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ ہر مومن متقی شخص اللہ کا ولی ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے، میں اور آپ یا کسی اور کی بات نہیں ہے۔ تو اب کیسے فرق کریں گے ہم کہ یہ کرامت ہے اور یہ جو ہے وہ شعبدہ بازی اور شیطانی احوال اور شیطانی یعنی اعمال ہیں؟ تو اس بندے کے عمل سے، ایمان اور تقوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس پروگرام کے اندر ایسا موضوع ڈسکس کریں گے جو کہ عوام الناس کے اندر بہت زیادہ ابہام رکھتا ہے اور عوام الناس تشویش کا شکار ہیں، کیونکہ مختلف یوٹیوبر اور مختلف ایسے لوگ جنہوں نے باقاعدہ ایک لبادہ اوڑھا ہوتا ہے لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، تو ان کا آپس میں ایک بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مختلف درجات رکھے ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا درجہ دیا ہے، کسی کو صحابہ اکرام کا درجہ دیا ہے، کسی کو اولیاء کا، تابعین کا، پھر اسی طرح اولیاء اکرام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو ہم کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کا جو ولی ہے وہ کون ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی کون سی صفات بیان کی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ولی کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں اپنی مبارک احادیث میں، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ حسب روایت آج بھی موجود ہیں مدینہ یونیورسٹی کے فاضل جناب محترم فواد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے آج بھی ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ شیخ صاحب، جو بنیادی آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العزت نے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولی کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمیں کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ولی کا درجہ رکھتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ بہت اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لوگ اس حوالے سے کافی جو ہے وہ ان کے ہاں ابہام پایا جاتا ہے اور اشکالات ان کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی ہمارے معاشرے اور ہمیں ضرورت ہو اور کتاب و سنت میں اس کا بیان نہ ہو۔ تو کوئی ولی جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت واضح طور پر موجود ہے، اور قرآن کریم میں سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کی مختصر اور جامع معنی جو ڈیفینیشن اور تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے، میرے خیال اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا، یعنی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ دو اوصاف ذکر کیے ہیں، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ یہ دو چیزیں بنیادی ہیں۔ اب اس آیت سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ولی ہے یا اولیاء الرحمن ہیں ان کے باقاعدہ نہ تو کوئی مخصوص لباس ہے، نہ کوئی مخصوص ظاہری علامات و نشانیاں ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ولی ہوتا ہے اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں اور جو غیر ولی ہے اس کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، یا جب تک وہ بہت ساری پگڑی بنا کر نہیں پہنے گا یا جب تک وہ مخصوص قسم کا لباس نہیں پہنے گا تب تک اس کو ولی نہیں کہا جائے گا۔ ہر مومن متقی شخص اللہ کا ولی ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے، میں اور آپ یا کسی اور کی بات نہیں ہے، قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولی ہے،
اللہ ولی الذین آمنوا، سادہ ترجمہ کہیں سے بھی آپ پڑھ لیں، کہیں سے بھی جا کر پوچھ لیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، روشنی اور ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف لے کر آتا ہے۔ اب یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ تو دو بنیادی چیزیں ہیں جو اولیاء الرحمن ہیں، یا جو رحمان کا ولی ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان اور تقوی ہے۔ یہ پائی جائیں گی تو وہ رحمان کا ولی ہوگا اور اولیاء الرحمن میں سے ہوگا، اور اگر یہ نہیں پائی جائیں گی تو اس کو اولیاء الرحمن میں سے یا رحمان کا ولی نہیں کہیں گے۔ یعنی ان آیات سے میں یہ کم از کم پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی ظاہری علامات نہیں ہے۔ ظاہری علامات کا مطلب یہ ہے کہ لباس، اس کو کہا جائے جی یہ لباس ہے، یا مخصوص قسم کا کوئی خاص پگڑی باندھ لینا یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، یہ ولایت کے اندر کوئی شرط نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے مخصوص لوگ ہوتے ہیں، بلکہ جو بھی اہل تقوی اور اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہاں، ولایت کے اندر پھر آگے درجات ہیں، جیسے ایمان کے اندر درجات ہیں اور اہل ایمان کے درجات ہیں، ایسے صاف ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کے اندر بھی ان کے درجات ہیں، سب ایک درجے پر نہیں ہیں۔ جیسے ایمان میں ایک درجے پر نہیں ہے، ایسے ولایت کے اندر بھی وہ ایک درجے پر نہیں ہے۔ صحیح۔ شیخ صاحب، یہ تو آپ نے بیان کیا ہے کہ تقوی اور ایمان، اب تقوی اور ایمان تو ہر صاحب ایمان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان جو لے کے آیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، وہ ایمان والا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ لیکن اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص خود کے بارے میں یہ دعویٰ کر دے کہ میں ولی ہوں، تو کیا یہ ولی کی شان کو یہ چیز لائق ہے؟ کیا ہم اس کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے وہ اس طرح کا لباس نہیں پہنتا، یا اس طرح کے وہ چولے شولے اور پگڑیاں نہیں پہنتا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اب ایک ملنگ بابا بن جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو کہے کہ جی میں ولی ہوں، تو کیا اس کو ولی کہیں گے؟ اب اس نے اس طرح کا جو ٹھاٹ باٹ ہے وہ تو نہیں اپنائی، اور تو اس میں ہم فرق کس طرح کریں گے؟ اور اسلام نے اس کے بارے میں مزید کیا ہماری رہنمائی کی ہے کہ کس شخص کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص ولی ہے، اور ولی خود کو ولی کہہ سکتا ہے کہ میں ولی ہوں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہمیں سلف صالحین اور صحابہ کرام اور ائمہ اعظام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نیک آدمی اور نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ریاکاری سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرنے اور لوگوں کے سامنے اپنے اعمال کو ظاہر کرنے سے بچتے ہیں، بلکہ یہاں تک موجود ہے سلف صالحین اگر ان کو کوئی اللہ کے سامنے روتا دیکھ لیتا تو وہ زکام کا بہانہ کر لیتے تھے کہ مجھے نزلہ اور زکام لگا ہوا ہے، اور کہتے تھے کہ یہ بہت برا زکام ہے، اس نے پریشان کر لیا ہے۔ یعنی وہ اپنے اس رونے کو بھی اس طرح کر کے چھپاتے تھے کہ یہ مجھے زکام گویا کہ لگا ہوا ہے۔ بلکہ ایک بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، تو ایک ستارے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ستارہ دیکھا ہے رات کو، لیکن ساتھ وضاحت کرتے ہیں کہ میں کوئی قیام نہیں کر رہا تھا، بلکہ مجھے بچھو نے ڈسا تھا، جس کی وجہ سے، درد کی وجہ سے میں رات کو سویا نہیں، تو میں نے وہ ستارہ دیکھا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں قیام کر رہا تھا، رات کو اٹھا ہوا تھا تو میں نے وہ ستارہ دیکھا ہے۔ ساتھ یہاں تک وضاحت کر دی کہ چونکہ مجھے بچھو نے ڈسا تھا، اس ڈسنے کی تکلیف کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی، تو میں نے وہ ستارہ ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے، یا اس ستارے کو میں نے دیکھا ہے۔ یعنی یہاں تک وضاحت کر دی۔ بلکہ اگر اور زیادہ ہم اس کو واضح کر کے اگر جاننا چاہیں تو اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت جلیل القدر تابعی ہیں، اور احادیث کے اندر باقاعدہ ان کے بارے میں ذکر موجود ہے، 3 یا 4 احادیث صرف ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمائیں، اور ان کو سید و تابعین میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی بہت جلیل القدر تابعی تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ ان سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم ان سے جا کے دعا کروانا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب سیدنا عمر بن خطاب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جب اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے نکلے تو کئی لوگوں سے پوچھا، کسی کو پتہ نہیں تھا اویس قرنی کون ہے، اور یہ تاریخ کے اندر، یہ ان کے تراجم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پوچھتے کئی لوگوں سے دریافت کیا، حتیٰ کہ ان کے بھائی یا ان کے چچا زاد، انہوں نے کہا کہ آپ فلاں پہاڑ کے دامن میں جائیں اور وہاں جا کے جو شخص بکریاں چرا رہا ہے، چرواہا، وہ اویس قرنی ہے۔ تو جب اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں بکریوں کا چرواہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بکریوں کے چرواہے تو کوئی نام تو ہوتا ہے نا ان کا؟ کہتے ہیں میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یعنی دونوں خلفاء، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں اور حضرت علی ساتھ ہیں،
دونوں تحقیق کے لیے جا رہے ہیں جلیل القدر صاحب، اور دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ عبداللہ اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو سارے ہی ہیں، لیکن آپ کا نام جو آپ کی ماں نے رکھا ہے یہ بھی ساتھ بتا دیا. جو آپ کی ماں نے، چونکہ والد تو ان کے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تو جو آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا ہے وہ کیا ہے، وہ بتائیں آپ. تو انہوں نے پھر دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عمر ہوں اور یہ میرے ساتھ علی ہیں. یا حضرت علی نے کہا کہ میں علی المرتضیٰ ہوں، علی بن ابی طالب ہوں، اور یہ عمر بن خطاب ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ میں اویس کرنی ہوں، میں اویس کرنی ہوں. تو اب اس سے پہلے وہ غیر معروف تھے، اس سے پہلے. اب کوئی لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ شاید ہم ان کی گستاخی کر رہے ہیں، حقیقت ایسے ہی ہے. یعنی یہ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے ولی وہ، یعنی ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوگا جب تک وہ بہت بڑا جو ہے نا اپنے سر کے اوپر ترا یا بہت بڑی کوئی پگڑی نہیں باندھے گا، یا بہت تقریباً 2-3 فٹ کی تسبیح اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑے گا، یا مخصوص قسم کے اوراد نہیں کرے گا، یا مخصوص طریقے سے وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا تو اس وقت تک، یا پھر 10-15 سال کسی قبر کی مجاوری نہیں کرے گا تو تب تک شاید وہ ولی نہیں بن سکتا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں اویس کرنی جو بہت بڑے جلیل و قدر تابعی ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کا تزکیہ کیا ہے، ان سے دعا کروانے کا کہا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں خلفاء یعنی دونوں صحابہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں، اور وہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں. تو ان کے بھائی نے یا ان کے چچا زاد نے بتایا کہ فلاں جگہ جو پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرا رہے ہیں چرواہے، وہ اویس کرنی ہے. اور جب دونوں صحابہ نے ان سے ملاقات کی تو شہرت ہوگی. صاحبزادے کہ جب شہرت ہوگی تو اب تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اویس کرنی وہاں سے نکل گئے، اور کہتے ہیں کہ جب تک اویس کرنی زندہ رہے وہ بستیاں بدلتے رہے، علاقے بدلتے رہے، چونکہ اب وہ معروف ہو چکے تھے. اس وجہ سے اس ڈر سے کہ کہیں لوگ عقیدت میں آ کر میری پوجا نہ شروع کر دیں، لوگ عقیدت میں آ کر اور میرے یہ اعمال ریاکاری نہ بن جائیں. تو مجھے بتائیے کہ وہ کیسی ولایت ہے کہ جس ولایت کے اندر خود بندہ آ کر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں. یعنی واللہ عالم، میرے ناقص علم کے مطابق آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں، تاریخ کے اوراق کے اندر کسی ایک نیک شخص کی زبان سے میرے ناقص علم کے مطابق آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے کہا ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اور یہ میرا چیلنج ہے. شاید کوئی، یعنی 1-2 واقعات کوئی معنی نہیں رکھتے، شاید ہی کوئی ایسا تاریخ کے اندر نیک شخص بزرگ گزرا ہو جس نے کہا ہو کہ میں ولی ہوں، اور واقعی علماء نے اس کی تصدیق کی اور اس کا تزکیہ کیا ہو کہ یہ ولی ہے. یعنی اولیاء ہم یہ بنا لیں کہ وہ جب تک اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ آ کر یا کسی جگہ پہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا تو اس وقت تک اس کو ولی نہیں کہیں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس ایمان اور تقوی اس کی علامت و نشانی بتا رہے ہیں، تو ہم اس کی اپنی طرف سے نشانیاں بنا لیں. تو دیکھیں ہم اس سے، یعنی اس واقعے سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ مخفی رہنا پسند کرتے ہیں، وہ پوشیدہ رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھنا پسند کرتے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا، لوگوں کے سامنے کھڑا کرنا اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر کے. اب نکل رہے ہیں شیخ صاحب، اب تشریف لانے لگے ہیں تو فوراً جناب سب کی نظریں ہوں. ولی میں کہتا ہوں کہ جو شخص صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے وہ کبھی لوگوں کی توجہ اور ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کو مقام اللہ کے ہاں چاہیے ہوتا ہے، اس کو مقام لوگوں کے ہاں نہیں چاہیے ہوتا. جب اللہ کے ہاں انسان کا مقام بن جاتا ہے تو اس وقت اس کو لوگوں کے ہاں خود بخود اس کا مقام بن جاتا ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو لوگوں کی رضا اور لوگوں کی خوشنودی اور ان کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر سب کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس پر راضی ہو جاتے ہیں. اللہ اس کے لیے قبولیت رکھ دیتا ہے لوگوں کے ہاں. لہٰذا یہ شہرت کا بھوکھا انسان ہوتا ہے کہ جو بندہ پہلے ہی لوگوں کو کھڑا کر لے کہ اب یہ نکلنے لگا ہے اور اب جو ہے وہ ان کا نزول ہونے لگا ہے یا ظہور ہونے لگا ہے یا خروج ہونے لگا ہے یا یہ ہونے لگا ہے. یہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے. دیگر جو نیک اللہ کے ولی گزرے ہیں اور جو اہل ایمان گزرے ہیں ان کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ لوگوں کو پہلے بتائیں اب میں یہ کرنے لگا وہ کرنے لگا ہوں. اس وجہ سے میں ایک بڑی دلچسپ ایک قول جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت متقدم ہیں، بہت پہلے کے امام ہیں اور 204 میں ان کی وفات ہے رحمہ اللہ تعالیٰ. امام شافعی سے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے طبقات الشافعین کے اندر اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ابن کثیر نقل کیا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم الرجل یمشی علی الماء ویطیر فی الہواء
فلا تغتروا به، جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پانی پہ چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، صرف اس کے پانی پہ چلنے سے، اس کے ہوا میں اڑنے کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جاؤ کہ یہ ولایت ہے، یہ ولی ہے اور یہ تو پہنچی سرکار ہے۔ فرماتے ہیں حتیٰ تعرضوا امرہ علی الکتاب والسنہ، حتیٰ کہ تم اس کے معاملے کو، یعنی اس کے عمل، اقوال و افعال کو سنت پر پیش کرو، قرآن پر پیش کرو۔ کیا اس کے اقوال و افعال سنت اور قرآن کے موافق ہیں، قرآن و سنت کے موافق ہیں؟ اگر تو اس کے اعمال، اقوال کتاب و سنت کے موافق ہیں تو پھر تو چلیں آپ سمجھ لیں کہ شاید حق کی تائید کے لیے، اس کی تائید کے لیے، یا کسی اور کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نیک شخص کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر کر دی ہے۔ لیکن اگر اس کا عمل ہی نبی کائنات علیہ تحیت و تسلیم کی سنت کے خلاف ہو اور قرآن کی آیات کے صریح خلاف ہو، تو مجھے بتائیے ایک شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ ولایت یہ ہے کہ میں 10 سال فلاں ولی یا فلاں کسی آدمی کی قبر پر مجاوری کروں گا، مسجد آباد نہیں کروں گا، قبرستان آباد کروں گا، تو مجھے بتائیے یہ کہاں کی ولایت ہے؟ یعنی ہم نے اس چیز کو ولایت بنا لیا کہ قبرستان آباد کریں۔ اللہ کے ولی اللہ کے گھر آباد کرتے ہیں، قبرستان آباد نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے عوام الناس کی اور ہمارے لوگوں کی، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ قول میں کوئی اس دور کے علماء میں سے کسی کا بیان نہیں کر رہا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بندے کو پانی پہ چلتا دیکھو، ہوا میں اڑتا دیکھو، اور ناظرین کو میں یہ کہتا ہوں کہ آگ پہ چلتا دیکھو، عصر حاضر میں آگ کے انگاروں پہ چل رہے ہیں، انگارہ منہ میں ڈال رہے ہیں، چھری یہاں سے داخل کر کے یہاں سے نکال رہے ہیں، ولی اس سے کیا نکالنا چاہتا ہے بھائی؟ اور بھی مجھے بتائیے کہ ولی جو ہے اس طرح کی الٹی کلا بازیاں کرے گا، یہ حرکتیں کرے گا ولی؟ یعنی ہم نے اولیاء اللہ کو بدنام کر دیا ہے، ہم نے ولایت کا اتنا معزز اور محترم یہ درجہ ہے، ہم نے اس کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ ہم نے ہر جو بنگی، شرابی، چرسی، ادھر ادھر کا اس کو پکڑ کے ہم نے ولی بنا دیا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ معاملات جو ہیں اس طرح کے نہیں ہیں تو کہتے ہیں یہ اولیاء کے گستاخ ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف یہ کہہ دیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی 2 3 4 مہینے غسل نہ کرے اور اس سے گن آتی ہو 3 4 یعنی 500 میٹر دور تک اسے گن آتی ہو، اور بڑی بڑی جوئیں اس کے سر کے اندر ہوں، لمبی لمبی لیٹیں ہوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کے ہاتھ کے اندر کوئی تقریباً 2 3 فٹ کی تسبیح ہو بڑی، اور وہ اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالتا ہو، تو یہ اگر ولایت ہے تو یہ تو بہت بڑی توہین ہے، یہ تو اولیاء اللہ کی توہین ہے۔ اور یہ قرآنی آیات اور یہ احادیث جو اولیاء اللہ کے بارے میں موجود ہیں، جیسے حدیث کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی اور عداوت رکھی تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اعلان جنگ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ فرائض کے بعد نوافل کے ساتھ سب سے زیادہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ فرائض کا سب سے پہلے اہتمام کرتا ہے، بے شک، اس کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ دل میں نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ جو شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں مجاور بن کے قبروں پر، مزاروں پر، روڑوں پر، چرستوں چراہوں پر، یہ فرائض کہاں ادا کرتے ہیں؟ بلکہ آپ نے ذکر کیا ہمارے بہت سارے جو اینکر پرسن ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پہ یہ جہاد ہے ان کا، یہ ان کی انشاءاللہ اگر خلوص نیت سے ہے اور نیت ان کی خالص ہے اس کے اندر، تو انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اس پر۔ انہوں نے ایسے کافی لوگوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو مختلف جگہوں پر خیمے لگا کر مزاروں پر، قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو قرآن کی چھوٹی سورت بھی نہیں آتی، ان کو نماز نہیں آتی، ان کو کچھ نہیں آتا۔ مجھے بتائیے ولی ایسا ہوتا ہے وہ نماز میں پڑھتا کیا ہوگا؟ اور جس بندے کو کبھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا، جس بندے کو کبھی نماز فرض ادا کرتے نہیں دیکھا، اور وہ ولی خود یہ کہتا ہو کہ میں تو ساری رات سوتا نہیں ہوں، جی تو دیکھیں آپ کے خلاف سنت کوئی بھی عمل اس کا اگر ہمیں ظاہر نظر آ گیا ہے تو یہ تو ولی نہیں نہ ہو سکتا، صاف ظاہر ہے۔ اس کو وہ کرامت کا نام دے یا اس کو ولایت کا نام دے اور اس کو کہے یہ کرامت ہے، تو یہ تو بڑے یہ بہتان بازی ہے۔ اور یہ دعویٰ کرنا کہ میری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اللہ کی طرف سے عوام کی خدمت کرنا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت غلط بیانی اور یہ بہتان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا شرک اور کفر اور ان چیزوں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا شیخ صاحب، جو کرامت اور معجزہ ہے اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اور جو لوگ شعبدہ باز ہیں وہ اپنی شعبدہ بازی کو کرامت کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو یہ جو شیطانی ہتھ کنڈے ہیں لوگوں کے، ان کو یہ جب کرامتوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ عوام الناس کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا کہ ایک فلاں شخص جو ہے اس نے اب اس طرح کی وضاحت بنائی ہو اور باقاعدہ ٹھاٹ پاٹ اور پورا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہو اس کا، تو اپنے آپ کو وہ جوڑے بھی بزرگ ہستیوں کے ساتھ، تو وہ اگر اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے جو کہ شعبدہ باز بھی کر سکتے ہیں تو اس کو کرامت کہا جا سکتا ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرامت ہے، معجزہ ہے، یا ایک شیطانی عمل ہے جس کو شعبدہ بازی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ان میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خلاف عادت وہ امور ہوتے ہیں۔ خلاف عادت یعنی عادتاً اس طرح کی چیزیں واقع نہیں ہوتی، وہ خلاف عادت یعنی عادتاً جو واقع نہ ہوں، وہ خرق عادت ہوتی ہیں، جس کو عربی میں خرق عادت کہتے ہیں، یعنی خلاف عادت وہ چیزیں عادتاً وہ ایسی چیزیں واقع نہیں ہوتی۔ اس میں تو تینوں مشترک ہیں، لیکن اب ہم کیسے فرق کریں گے کہ یہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے، اور یہ شعبدہ بازی ہے؟ یہ جس کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے ہم اس سے فرق کریں گے۔ صحیح۔ اگر تو وہ نبی ہے اور اس کی طرف وحی آتی ہے تو وہ معجزہ بن جائے گا، اور یہ نبی کائنات علیہ السلام کے بعد سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس مسئلے کی ہمیں ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ صرف بطور ایک علمی استفادے کے علماء جو ہے وہ اس کو یعنی بیان کرتے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام کے معجزات کو پہچاننے کے لیے، اور آپ کے کی نبوت کے دلائل ہیں، تو اس کو یعنی نبی علیہ السلام کی صداقت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو آپ سمجھ لیں کہ امتیاز ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے وہ یہ چیزیں علماء باقاعدہ دلائل النبوہ کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ نبی ہوتا ہے، یعنی جس کے ہاتھ پر جس پر وحی آتی ہو اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی خلاف عادت چیز ظاہر کر دے تو یہ نبی ہوگا، صاحب ظاہر ہے، اس کو معجزہ ہوگا، اور یہ معجزہ ہوگا، اور یہ نبی ہوگا جس کے ہاتھ پر یہ ظاہر ہوگا۔ اچھا، اگر وہ غیر نبی ہے تو اب کیسے فرق کریں گے ہم کہ یہ کرامت ہے اور یہ جو ہے وہ شعبدہ بازی اور شیطانی احوال اور شیطانی یعنی اعمال ہیں؟ تو اس بندے کے عمل سے ایمان اور تقوی، اس حوالے سے میں نے امام شافعی کا پہلے قول ذکر کیا ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی موافقات کے اندر وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، ینظر ان کان لہا اصل فی کرامات الرسول، ان کان لہا اصل فی کرامات الرسول و معجزاتہ فہی صحیحۃ، دیکھا جائے گا کہ اس چیز کی اصل کیا رسول کے معجزات میں ہے۔ یہ بڑا اہم فرق ہے اور بہت دقیق فرق ہے، ناظرین کو کے لیے یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی اہم فرق ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اس چیز کی اصل نبی علیہ السلام کے معجزات میں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف معجزات ظاہر کیے ہیں، ان میں سے پانی کے چشمہ پھوٹنا، اسی طرح جو ہے وہ کھجور کے تنے کا گفتگو کرنا، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اور یعنی دوسرا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے کھانے کا وافر ہو جانا، کھانے کا بڑھ جانا، اس میں برکت پیدا ہو جانا، لاٹھی کا روشن ہو جانا، اور اس کے علاوہ یعنی بہت سارے معجزات اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ ان معجزات کے وہ تابع یعنی ان کی قسم میں سے ہو، اگر وہ کوئی نئی چیز ہے، مثلا وہ آگ کا انگارہ منہ میں ڈال لینا، یا چھری منہ میں داخل کر کے دوسری طرف سے نکال لینا اور کچھ نہ ہونا، یا بندوں کو اڑانے لگ جانا، یا کسی چیز کو آگ لگا دینا مثلا مثال کے طور پر، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوہے کی زنجیریں اور یہ چیزیں نکال لینا مثلا مثال کے طور پر۔ اب یہ کیا اصل نبی علیہ السلام کے معجزات میں یہ چیزیں ہیں؟ یہ اصل وہ کہتے ہیں کہ ان کان لہا اصل فی کرامات الرسول، یعنی معجزات اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات کے اندر فہی صحیحۃ، تو یہ صحیح کرامت ہوگی۔ یعنی ایک تو بندے کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ وہ اہل ایمان اور اہل تقوی میں سے ہے، اہل بدعت اور اہل خرافات میں سے تو نہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ مسجد میں کبھی گیا ہی نہیں، وہ قبروں کو آباد کر رہا ہے، وہ مزاروں پہ جا کے مجاوریاں کر رہا ہے، اور مسجد میں کبھی جاتا ہی نہیں، نماز با جماعت پڑھتا ہی نہیں مسجد کے اندر، اس کا عمل ہی نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، تو اب بتائیے کہ اس کے عمل کو تو ہم یہاں ہی چھوڑ دیں گے، اس سے تو فوراً ہاتھ دھو لینے چاہیے، آنکھیں بند کر لینی چاہیے جس شخص کے عمل ہی سنت کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے اس کی اصل ملتی ہے کہ نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے معجزات میں اس کی اصل موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ولی کی کرامت ہوتی ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کے معجزے کے تابع ہے۔ کیسے نبی علیہ السلام کے معجزے کے تابع ہے؟ وہ اس طرح کہ اس ولی کو یہ رتبہ ملا ہے تو نبی کی اتباع کی وجہ سے ملا ہے، سبحان اللہ، لہٰذا اس کی کرامت نبی کے معجزے کے تابع ہے اور نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور آپ کی اتباع کرنے کی وجہ سے اس درجے پر وہ پہنچا ہے، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر کسی خاص مقصد کی وجہ سے اس کرامت کو ظاہر کیا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ کرامت نبی علیہ السلام کے یعنی کرامات اور معجزات کی قسم میں سے ہو، کیونکہ اس کو یہ جو مقام اور فضیلت اور یہ جو چیز ملی ہے تائید، یہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کی وجہ سے اور آپ سے محبت کی وجہ سے ہے۔
تو اس وجہ سے امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ وہ نبی علیہ السلام کے معجزات کے میں سے اس کی اصل ہے کہ نہیں. اگر اس میں سے اصل ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس میں سے اصل نہیں ہے، عجیب و غریب لوگ آج کل جو ہے وہ کرامتیں بنا رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں لا رہے ہیں، تو وہ کرامت نہیں ہے، وہ واضح سمجھ لیں کہ شیطانی عمل ہے. لہذا وہ کرنے والا بھی اولیاء رحمان میں سے نہیں بلکہ اولیاء شیطان میں سے ہوگا، اولیاء رحمان میں سے نہیں ہو سکتا. اور یہ بہت بڑی علامت و نشانی ہے اس بندے کے جھوٹا ہونے، شہرت کے بھوکھا ہونے اور شہرت کو چاہنے، اور یہ چیزیں جو ہے علماء نے باقاعدہ ذکر کی ہیں. اچھا، اسی طرح علماء نے ایک اور بڑی اہم بات اس کے اندر ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ قرآن کی تلاوت بطور عبادت کرتا ہے. وہ قرآن کی تلاوت بطور عبادت کرتا ہے. تو جس سے کبھی قرآن کی تلاوت سنی نہ گئی ہو، جس کو کبھی قرآن پڑھتے دیکھا ہی نہ گیا ہو، تو بتائیے کہ وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ باقاعدہ علماء نے اولیاء الرحمن کی جو نشانیاں اور اوصاف ذکر کیے ہیں، اس الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ قرآن بطور عبادت کے پڑھتا ہو، قرآن اس کا اوڑھنا بچھونا ہو. آپ ذرا دیکھیے کہ جس بندے کو کہا جائے قرآن پڑھو اور وہ قرآن پڑھنے سے کترائے، قرآن پڑھنے سے بھاگے، اور اس کو کسی نے دیکھا بھی نہ ہو، باقاعدہ کہے کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو اب دیکھیں، یہاں تو امتحان آ گیا نا. محدثین بھی جب کسی دوسرے محدث کا امتحان لیتے اس کو کہتے ہیں حدیثیں سناؤ، تو وہ حدیثیں سناتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ میں ریاکاری سے بچنا چاہتا ہوں اور تمہیں کیا لگے. تو اب یہاں امتحان ہے. اب اگر واقعی تم ولی ہو تو سناؤ، بے شک. اگر واقعی تم ولی ہو اور تم قرآن کریم سے تمہارا تعلق ہے اور قرآن کریم سے تم جڑے ہوئے تو سنا دو. کیونکہ اولیاء اللہ تو قرآن کو بطور عبادت کے اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ قرآن بکثرت پڑھتے ہیں، اور قرآن ان کو صاف جب پڑھتے ہیں تو قرآن کچھ آتا بھی ہوگا. تو یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کریم سے یعنی کم از کم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے تو، بلکہ علماء نے یہاں تک ذکر کیا ہے. وہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ جو اولیاء و شیطان ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ یرقص لیلا طویلا، رات گئے تک وہ رقص کرتا ہے، وجد کرتا ہے، اور جناب وہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے ادھر ادھر موسیقی کے آلات کے سامنے. اور فرماتے ہیں اذا جاءت الصلاۃ صلی قائدا او ینقر الصلاۃ نقرا او نقر الدیک، کہ جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے ساری رات رقص کرتا ہے اور دمال ڈالتا ہے، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو اس وقت یا تو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، یعنی ایک طرف دمال ڈال رہا ہے، ساری رات رقص کر رہا ہے، دمال ڈال رہا ہے دف کے آگے یا ڈھول کے آگے یا جہاں بھی ہے، لیکن جب فجر کی نماز کا وقت آئے گا تو کرسی پکڑ کے بیٹھ جائے گا. اور یہ آج آپ کو کئی ایسے مجاور نظر آئیں گے جو یہ کام کرتے ہوئے ساری رات رقص پہ بیٹھے رہیں گے، ساری رات جناب وہ دمال قوالیاں سنتے رہیں گے، اور جب فجر کی نماز کا وقت آئے گا تو پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے کرسی پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، خود بھی رقص کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن نماز میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. یعنی رقص کھڑے ہو کے ناچ کے کر رہا ہے، اور جب نماز کی باری آتی ہے تو نماز کے لیے جناب وہ کرسی پکڑ کے بیٹھ گئے. اب اس کی ٹانگیں، ان کی جان ہی نکل گئی ہے، اور گھٹنے اب اس کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے اندر سے بھی وہ طاقت اور ہمت سکت ختم ہو گئی ہے. اور پھر فرماتے ہیں اور اگر نماز پڑھے گا بھی تو او ینقر الصلاۃ نقر الدیک، جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے زمین پر ایسے کوئی چیز دانہ وغیرہ چگنے کے لیے، ایسے جلدی جلدی سے نماز پڑھے گا، اور بس نماز اس کے لیے بس جیسے جان بچانا ہے، نماز سے جان چھڑانا ہے، وہ اس کا عمل ہوگا نماز کے اندر. یہ بھی بہت بڑی علامت و نشانی ہے. ہم اس طریقے سے بھی ہم فرق کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ شیطانی عمل کر رہا ہے یا رحمانی عمل کر رہا ہے. یعنی مطلب یہ کہ اولیاء رحمان میں سے ہے یا اولیاء شیطان میں سے ہے. ساری رات رقص کرتا ہے اور جب فجر کی نماز کی باری آتی ہے تو کرسی پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی ناچ ناچ کے اور رقص کر کر کے وجد کر کر کے بھاگ کے، تو جب نماز کی باری آئے تو اس وقت جو ہے یا تو نظر ہی نہیں آتا نماز میں، اور اگر آتا ہے تو کرسی پکڑ کے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے جناب مرغے کی طرح وہ جا رہا ہے. یہ نماز ہے. اولیاء اللہ کی ایسی نمازیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بہت شکریہ شیخ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے اور آپ سے امت کی رہنمائی کا کام لیتا رہے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے واضح کیا کہ اولیاء رحمان جو ہیں ان کی کیا نشانیاں ہیں اور جو شیطان کے ولی ہوتے ہیں ان کی کیا نشانیاں ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.